دوستو ایک بات کہنی ہے، تھوڑی کڑوی ضرور لگ سکتی ہے لیکن حقیقت یہی ہے۔ آج اسلام ہمیں جتنے حصوں میں بٹا ہوا نظر آتا ہے ایسا پہلے نہیں تھا۔ شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، وہابی، ایسا پہلے نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اسلام بس ایک تھا، نہ کوئی فرقہ تھا، نہ کوئی بٹوارہ تھا۔ اس وقت کے سارے مسلمان ایک امت تھے، ایک جیسے عقیدے والے، ایک دوسرے کے ساتھ، کیونکہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بیچ موجود تھے، جو رہنمائی بھی کرتے تھے، اور اگر کوئی مسئلہ ہو جاتا تو خود ہی اس کا حل فرما دیتے تھے۔ تو اس زمانے میں کسی متبھید کی کوئی جگہ نہیں تھی، نہ کوئی گروپ تھا، نہ کوئی جھگڑا تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد، یعنی جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے، تب دھیرے دھیرے مسلمانوں میں اختلاف شروع ہو گیا۔ پھر یہ اختلاف آگے چل کر بٹوارے میں بدلتا گیا، اور وقت کے ساتھ نئے نئے نام، نئے نئے فرقے سامنے آتے گئے۔ اب دوستو اس ویڈیو میں ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم یہ ثابت کریں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط۔ یہ کام علماء یعنی مذہبی اسکالر کا ہے، اور وہ ہی اس پر حق رکھتے ہیں۔ ہمارا مقصد بس اتنا ہے کہ ایک تاریخی نظر سے دیکھیں کہ آخر یہ سارے فرقے کب اور کیسے بنے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اسلامی تاریخ کی وہ کہانی جہاں سے بٹوارے کی شروعات مانی جاتی ہے۔ تو دوستو سال تھا 632 عیسوی، وہ وقت جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فانی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ یہی خبر جیسے ہی پھیلی، مسلمانوں کے دلوں پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ لیکن اسی غم کے بیچ ایک بہت بڑا سوال اٹھ کھڑا ہوا۔ اب امت کی رہنمائی کون کرے گا؟ کون ہوگا مسلمانوں کا اگلا لیڈر؟ اب دیکھیے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کسی کو نامزد نہیں کیا تھا، نہ یہ کہا تھا کہ میرے بعد فلاں کو خلیفہ بنایا جائے۔ تو صحابہ کرام یعنی نبی کے قریبی ساتھی آپس میں مشورہ کرنے لگے، اور اس مشورے کے بعد ایک بڑا گروپ یعنی مسلمانوں کی بہو سنکھیک جماعت اس نتیجے پر آ پہنچی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا جائے، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریبی اور بھروسے مند ساتھی تھے۔ اب دوسری طرف ایک چھوٹا سا گروپ ایسا بھی تھا جو یہ چاہتا تھا کہ خلیفہ نبی کے گھرانے سے ہو، یعنی بنو ہاشم سے۔ ان کا ماننا تھا کہ یہ حق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، کیونکہ وہ نبی کے کزن بھی تھے اور داماد بھی تھے۔ اور سچائی یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بھی بہت اونچی تھی، علم، بہادری اور تقوی میں کوئی شبہ نہیں۔